یونیورسٹیز ہمارے یہاں ریسرچ پر کس حد تک کام کر رہی ہیں اور گزشتہ سالوں میں یونیورسٹیز میں ریسرچ میں کس حد تک اضافہ ہوا، اور وہ ریسرچ جس سے ہماری مارکیٹ میں کو فائدہ مل سکے، مارکیٹ میں جو جابس کے مواقع ہیں اس میں اضافہ ہو سکے، اس ساری صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ اور HEC اسلام آباد میں ایک ایونٹ بھی منعقد کرانے جا رہا ہے جس میں ملک بھر سے یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہیں، جہاں پر مختلف پروجیکٹس وہاں پر لائے جائیں گے اور پبلک کے سامنے، انڈسٹری کے سامنے وہ رکھے جائیں گے، اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکے گا کہ ہمارے ہاں ریسرچ پر کس حد تک کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی ٹیکنالوجی جو فنڈ کے حوالے سے ایک پروگرام ہے وہ جاری ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر ریسرچ اینڈ انوویشن پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ناصر صاحب سے۔ ان سے جانیں گے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے حوالے سے جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ کس حد تک اب بہتری کی جانب جا رہی ہے، اور ہم آنے والے دنوں میں کہہ سکیں گے کہ ہم ریسرچ میں ایک بہتر جگہ بنا سکیں نہیں بنا سکیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا، ایک HEC ایک میگا ایونٹ کرانے جا رہی ہے اسلام آباد میں، جس کا انڈسٹری سے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری یونیورسٹی سے اور ریسرچ کے حوالے سے کافی ایک اہم تعلق ہے۔ اس کے حوالے سے پہلے بتائیے گا، پھر ہم ذرا آتے ہیں کہ ہماری جو ریسرچ چل رہی ہے وہ کس لیول کی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ کمیٹڈ ہے ملک کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کے لیے، اور اسی سلسلے میں جو ہے ہمارے ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت جو ہمارے آنریبل منسٹر پروفیسر احسن اقبال صاحب کا ویژن تھا، ان کا برین چائلڈ تھا کہ ہم ملک کے اندر انڈیجنائز کریں جو ہمارے ملک کی سوشو اکنامک نیڈز ہیں، جو ٹاپ پرائرٹی پرابلمز ہیں، ان کو ملک کے اندر ہم انڈیجنائز کریں۔ اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کے اشتراک سے اور ہماری جو ایکیڈیمکس ریسرچرز کے اشتراک سے ملک کے اندر ان کو بنائیں۔ اس طرح ہم نے بات کی TDF کی افادیت کے حوالے سے، TDF 2016 سے کام کر رہا ہے، کس حد تک ریسرچ کو ہمارے ملک میں، ہماری یونیورسٹیز میں کس حد تک اس میں بہتری آئی ہے، اسٹوڈنٹوں کو کتنا اعتماد ملا ہے، انڈسٹری کو کس طریقے سے انگیج کیا گیا ہے، اور یہ جو ایک قسم کی ہم اس کو ایک کمپین کہہ سکتے ہیں، ایک جو 2016 سے ایک قافلہ نکلا ہے، اور اس میں انڈسٹری کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، یونیورسٹی بھی اس کو محنت کر رہی ہے، حکومت بھی دیکھ رہی ہے، تو اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ اگر یہ کیا ہی رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو کس حد تک ہم ایک بہتر نئی ایجادات کر سکیں گے اور بہتر مارکیٹ کو جو مہارتیں ہیں وہ دے سکیں گے؟ بالکل، ہم نے اس میں ایکچولی جو اس پروگرام کی بیوٹی تھی اس کے انڈسٹری کے پاس جانا تھا ریسرچر نے، اور انڈسٹری کا پارٹنر ہونا مینڈیٹری ہے اس میں، کہ اس نے کوئی انڈسٹریل پرابلم کو سولو کرنا ہے اور اسی پرابلم کو انڈیجنائز اور کسی پروڈکٹ کو بنانا ہے۔ اگر کسی ریسرچر کے مائنڈ میں تھا جو کسی زراعت کے شعبے سے ہے یا انرجی کے شعبے سے ہے، جو ملک کے میجر کنسرن ہے، تو وہ اس نے اس کنسرن انڈسٹری کے کو پارٹ بنانا ہے اس پروجیکٹ کا، یہ اس کی بیوٹی تھی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو ریسرچر ہے وہ اپنے ریسرچ برائے ریسرچ اور ریسرچ جو کہ جی اس کو شیلف کر دے، اس نے اچھے تحقیقی اس کے اندر پبلش بھی کر لیے، مگر ہم نے اس فریز سے نکالنے کی کوشش ہے کہ ریسرچ فار شیلفز نہیں ہے، یہ دس از ریسرچ فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ایکچولی، کہ ریسرچر کا اعتماد انڈسٹری پہ بڑھے اور انڈسٹری کا اعتماد ہماری ریسرچ پہ، یونیورسٹیز پہ بڑھے، کہ ان پہ گیپ ختم ہو۔ اور اس میں پھر یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے ریسرچرز نے انڈسٹری کے ساتھ مل کے ان کی پرابلمس کو سولو کیا، اور انہوں نے ایک سکسیسفل پروڈکٹ اور ڈیولپ کیا، اور اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرانے کے بعد اس نے اس کو پیٹنٹ بھی کروایا، اور اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس 100+ پیٹنٹس جو ہیں وہ اس TDF کی مد میں رجسٹر ہوئے، جن میں سے جو ہے 12 جو ہیں وہ انٹرنیشنل پیٹنٹس ہیں، US پیٹنٹس ہیں۔ اچھا، اور ان پیٹنٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک پیٹنٹ فائل کر لیتے ہیں، اس میں ایگزامپل دینا چاہوں گا ٹیسلا ہیز لانچ اراؤنڈ 100 پیٹنٹس ڈیورنگ اٹس، اینڈ ٹیسلا از ون آف دا لیڈنگ ورلڈ گلوبل کمپنیز،
اور وہ پیٹنٹس جو انہوں نے لانچ کیے ان کے ریسرچرز پہ انہوں نے انویسٹ کیا, اور آج ان پیٹنٹس کو کمرشلائز اور ان کی جو کاپی رائٹس ہے وہ اس کی وہ انکم جنریٹ وہ دے آر ارننگ اٹ. اور اسی طرح جو پیپسی ہے, پیپسی کے جو پروڈکٹ ہے انہوں نے جن کے پیٹنٹ فائل کیے اس کی رزلٹ میں آج بھی وہ اس کی انکم جنریٹ ہو رہی. تو دس از اے سکسیس اسٹوری جس میں ہم نے ریسرچر کو, ایکڈیمیشین کو یہ کوشش کی کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ باہر نکلیں, انڈسٹری کے پرابلم سالو کریں, اور ان پروڈکٹس کو جو ہم ایک کثیر زر مبادلہ اپنی پروڈکٹس کو باہر سے منگوانے میں خرچ کرتے ہیں ان کو ان ہاؤس بنائیں. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک آسان حل ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو باہر سے منگوا لو. جس طرح درآمدات ہمارے ملک کی بڑھتی جا رہی ہیں اور جو ہماری معیشت کو بھی اس سے کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. نئی جو اب اس میں ہم ریسرچرز کو شامل کر رہے ہیں, انڈسٹری کے ساتھ بٹھا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو انڈسٹری ہوگی اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تقویت ملے گی؟ اور اب تک جتنے تجربات ہوئے ہیں 2016 سے لے کر جو ٹی ڈی ایف نے کام کیا, کیا سمجھتے کس حد تک بہتری آئی ہے؟ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس نے اب اس میں باقاعدہ طور پر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دی ہے؟ کیا اس طرح کی ایگزامپل موجود ہے؟ جی بالکل. ہم نے اس میں دیکھیے اس 2016 سے جو ہمارا جرنی شروع ہوا اس کے اندر ہم نے 5300 پلس ہماری جو ریسرچرز ہیں, ایکڈیمیشنز ہیں, وہ اس پہ ٹرین ہوئے, اور 1700 پلس اس میں جابس کریٹ ہوئیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جن کو ہائر کیا گیا. اور جن کو ہائر کیا گیا ان ریسرچرز نے, اور جو انہوں نے انڈسٹری کے اکوپمنٹ پہ ان ہاؤس جا کے کام کیا اور ٹرین ہوئے. ایک بات تو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ہمارا جو پلان ہے کہ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ کا فیز 2 جو ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس پہ ہماری گورنمنٹ سے, پلاننگ کمیشن سے بات ہم نے کر رہے ہیں, اور اس کا ہم PC1 ریڈی ہے, وہ بھی ہم اب سبمٹ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ یہ جو سکسیس سٹوری شروع ہوئی یہ کیری اور کنٹینیو کرے, تاکہ زیادہ سے زیادہ آئندہ بھی ہمارے جو ریسرچر ہیں وہ اپنے آپ کو اس انٹرپرینر اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے آگے لائیں اور آگے بڑھیں, انڈسٹری کے پاس جائیں, انڈسٹری یونیورسٹیز کے پاس جائے, گورنمنٹ کے پاس جائے, کیونکہ یہ تینوں XXX ماڈل ہے, گورنمنٹ, انڈسٹری اور ایکڈیمیا, یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو یہ تینوں پلرز ہیں اکانومی کی گروتھ کے, ان تینوں پلرز نے مل کے کام کرنا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اسٹوڈنٹ کے درمیان میں ایک پازیٹیو کمپٹیشن شروع ہوگا, انڈسٹری کے درمیان میں پازیٹیو کمپٹیشن شروع ہوگا, اور جو لوکلی ہم نے اپنی مارکیٹ کو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. جی بالکل. اور اس میں کیونکہ جب تک ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے لیے 20-30 ہزار 40 ہزار کی جاب کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ڈپینڈنسی سے اور اس سے نکلیں اور وہ اپنا پروڈکٹ خود بنائیں, خود ریسرچ کریں, اور ایسے پروجیکٹ کے اندر فنڈنگ لے کے ریسرچ کریں, انڈسٹری کا پرابلم سالو کریں, کوئی انڈیجنائز کریں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم جو بھی چیز ہے ہم باہر سے امپورٹ کرنے کی بجائے ان ہاؤس بنائیں. اچھا, ان ہاؤس اب اس کی وجہ یہ ہے, یہ ایک دوسرے پہ اعتماد کا فقدان ہے کہ انڈسٹری یونیورسٹیز کے اوپر اعتماد نہیں کر رہی, یونیورسٹیز انڈسٹری پہ نہیں کر رہی, اور اسی طرح اس کے لیے ہم چاہ رہے, اس کی یہ کاوش تھی جو ہمارے منسٹر احسن اقبال صاحب کا ویژن تھا کہ ہم کیسے ان کو ایک پلیٹ فارم دیں. HEC نے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ HEC ہیز کیریڈ فارورڈ دا ویژن آف آنریبل منسٹر احسن اقبال صاحب, اور ہمارے چیئرمین صاحب نے, ہمارے ED صاحب نے اس کے اوپر, اور ہماری ساری HEC کی انتظامیہ نے, R&D ڈویژن نے کام کیا. اور اس سلسلے میں اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو آگے اس سلسلے کو جاری رکھیں. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ پروگرام 2026 میں اب مکمل ہونے جا رہا ہے جو فیز 1 ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ اگر فیز 2 شروع ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوگا؟ جو پہلے اب پروگرام اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ جو پروجیکٹ ہے, جو آئیڈیا ہے, وہ کس کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا, پھر وہ کہاں سے کیری ہوگا؟ یہ جو اسٹیج ہے آج جس کا کل ایونٹ ہونا ہے, تو یہ اس میں پارٹیسپیشن کس طریقے سے ممکن ہو سکتی تھی؟
جی بالکل، اس میں ہمارا HEC کا آن لائن پورٹل ہے جس کے اوپر RGMS ریسرچ گرانٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے اوپر ہم اس کی کال دیتے ہیں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ کی. فیز 2 کا PC1 ریڈی ہے، ہم سبمٹ کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور انشاءاللہ جیسے وہ اپروو ہوتا ہے تو ہم اس کی کال دیں گے، وہ سب ویزیبل ہوگی سارے نیشنل مین اسٹریم میڈیا پہ، ہم اس کو پبلش کرتے ہیں ہمارے ویب سائٹس پہ، مین اسٹریم نیوز پیپرز میں دیتے ہیں. اور پھر every researcher from all part of Pakistan is equally eligible and has equal rights to apply for that. اس کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے، آن لائن جمع کراتا ہے، اور اس کی کال کے بعد پھر ہم ان کی اسکروٹنی کرتے ہیں. انیشل اسکروٹنی کے بعد ان کو ہم ریویورز کے پاس بھیجتے ہیں، اس ایریا کے جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں، ان سے ہم اس کو انالیسس کراتے ہیں، اس کو ریویو کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آفٹر تھورو ڈیلیبریشن، جو کمیٹی کی ڈیلیبریشن، اس کے اوپر ایک کمیٹی ہے، نیشنل لیول کی کمیٹی ہے جس کے اندر انڈسٹری کے، اکیڈیمیا کے، گورنمنٹ کے سارے لوگ اس کے پارٹ ہیں، تاکہ ایک فیئر اور کمپٹیٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے. اور اس کی شارٹ لسٹنگ کے بعد ہم پھر ان کو گرانٹ دے دیتے. تو ہم انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 2026 میں بھی یہ جرنی کنٹینیو رہے، اور اس کا ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ کا فیز 2 اب لانچ کریں ہم انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جانی، اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ناصر کا یہ کہنا تھا کہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں ملک بھر سے یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہیں. اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اور باقی جو نمائندگان ہیں، اسٹیک ہولڈرس ہیں، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ریسرچ کو اب پریکٹیکلی انڈسٹری کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور ریسرچ کس طریقے سے اب انڈسٹری کو ایک اس سے انڈسٹری سے مستفید ہونے جا رہی ہے. اور جو اس میں سکسیزفل سٹوریز ہیں وہ بھی اس میں پریزنٹ کی جائیں گی. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جو HEC اس حوالے سے ورکنگ کر رہا ہے، وہ کس حد تک آنے والے دنوں میں ملک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.